دل لکھے آئے اور جس طرح پچھلا شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نہیں کہ جنہاں نے کائنات کے اندر سب تو پہلا کلمہ پڑھیا ہے۔ تسی اندر تشریف لے آؤ، میرا دل ایک ذرا ذوق دے نال گل بن جاوے گی انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، گلاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جڑیاں مین چیزاں ہیں نا جڑیاں کوئی ضروری ہے انہاں میں پڑھ دواں تاکہ کوئی تسی آئے تو پھر علم کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ تاکہ بہن کا بھی کچھ فائدہ ہو جاوے تے کچھ ثواب لے لئیے۔ کائنات کے اندر کا جڑا پچھلا موضوع پڑھیا سی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بچپن کے متعلق سی، آپ کی کچھ گلاں پڑھیا۔ اے موضوع جڑا ہے نا آپ نے جو اسلام کو قبول کیتا اس کو پہلا دیکھو چند ایک واقعات نظر دے رہے ہیں، میں کوشش کروں گا جناب کے سامنے واقعات رکھا اور جناب کی شان جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پڑھا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ صدیق سچا ہے، صدیق ابو بکر صدیق کی نے سچے ہیں۔ حضرت جبریل نے یہ اعلان کیتا ہے کہ صدیق سچے ہیں، صدیق سچے ہیں۔ فرشتیاں دے سردار بھی اعلان کیتا ہے، نبیوں دے سلطان بھی اعلان کیتا ہے، ولیاں دے سلطان حضرت علی کرم اللہ وجہ العظیم دی ذات نے بھی اعلان کیتا ہے، حیات پیکر عثمان غنی نے بھی اعلان کیتا ہے، لیکن قربان جاواں عرشاں والے پروردگار بھی فرمایا ہے صدیق سچا ہے۔ بس انہاں گلاں کرنا ہے کہ سچا کیویں ہے۔ اس صداقت دی مہر بندے تے لاندے ہی لاندے نے لیکن رب بھی لا چھڑدا ہے جدوں بندہ رب نوں راضی کرن نکل پیندا ہے۔ خالق قدوس دی رات نے قرآن پاک دیا کچھ آیات کو میں تلاوت کراں گا۔ اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا سورہ حدید میں 10 نمبر آیت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دے شان دے متعلق آیت ہوتی ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ توجہ فرمائیے تساں اللہ کریم نے اپنے بندیاں دی شان کو بیان کے نہیں فرمایا جنہاں لوگوں نے فتح مکہ تو پہلا اپنا مال خرچ کیتا نا اللہ کریم نے انہوں نے بڑا بڑا احسان فرمایا ہے۔ فتح مکہ تو پہلا جنہاں نے کی کیتا ہے مال خرچ کیتا ہے۔ تسی حساب لاؤ جنہاں نے سب تو پہلا کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں کتنا کو خرچ کیتا ہونا ہے۔ تین خواہشاں پچھلے جمعے پر جناب کے سامنے رکھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق دیاں جی یاد ہونے کنیاں۔ پہلی خواہش یہ رکھی سی کہ سارا مال میں سرکار تو اللہ دے اس دین تو قربان کر دیا کچھ بھی کول نہ رکھا۔ دوسری خواہش یہ سی کہ میری تھی جیڑی ہے نا سرکار دے نگاہ وچ جانی چاہیے۔ تے تیسری خواہش یہ سی کہ میں اپنی عمر کو نبیوں دے سلطان دے نال گزار دینا۔ اج یہ خواہشاں دی توجہ فرماؤ۔ ایک خواہش یہ سی عمر سرکار دے نال گزارا، یہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی خواہش وچ شامل سی۔ فرمایا مال میرا ہوئے تے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے، مال میرا ہوئے تے ہاتھ کائنات دے اندر مینوں دو ہستیاں ایسیاں نظر آئیاں نے جنہاں نے بڑا اعلان کر کے لوکاں نوں آکھیا لوکو سنو مال ساڈا ہوئے تے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے تے خرچ رب دے نام تے کیتا جاوے، سانوں اے دے نال بعد کی ہور چیز چنگی کوئی نہیں لگدی۔ پہلی ہستی وہ نے جیڑی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نے جنہاں نے اعلان فرمایا کائنات دے اندر، فرمایا مال ابو بکر صدیق دا ہوئے ہاتھ میرے مصطفیٰ دا ہوئے، اپنے رب دے نام تو دیندے جان تے لوگ آن کے لیندے جان، حتیٰ کہ ابو بکر کو بھی وکنا پوے تے اللہ دے نام تے وک جاوے۔ دوسری ہستی ہے با کمال حضرت سیدہ اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے جنوں آیا نا نوکرانیاں تے عورتاں آن کے آکھیا نہیں خدیجہ کہڑے گھر وچ ٹر گئی ہیں جتھے پوکھی پوکھی آئے ککھ نہیں، آکھیا نہیں چپ کر جاؤ تسی نہیں جاندیاں اللہ دی ساری رحمتاں دا خزانہ مصطفیٰ دے قدماں وچ رب رکھیا ہویا ہے۔ میں تسی کی جاندیاں ہو اے انہاں مال سی ہزاراں جناب اونٹ جنہاں دے گھرانے دیاں چابیاں لے کے آوندے سن۔ حضرت سیدہ خدیجہ آندیاں نے میں بڑی خوش نصیب ہاں میرا مال نبیوں دے سلطان تو جڑا قربان ہو گیا ہے۔ ایدے نال بڑا اعلان ہو سکتا ہے؟ آج جناب اسی 10 روپے کسی نوں دے دئیے تے اسی مان نہیں
پچھلے جمعے دے اندر حدیث کو پڑھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدوں سب کچھ لے کے آ گئے نا تے عرض کیتی سونیا اگلے جملے سمجھن والے سن سب کچھ دینا تے کمال ہے سی آکھیا سونیا جے صدیق نو بیچ کے بھی اسلام دی ضرورت پوری ہوے تے تسی پوری کر سکدے ہو اللہ نے کی پھر احساس دیتا اللہ نے کی اوتے جناب حکمت سمجھن والی ہے جدوں سب کچھ دے دیتا نا تے کول کو جڑا رکھیا تے بوری دا لباس ہے ایک کبا کیا جاتا ہے عربی زبان دے اندر لباس کیدا ہے بوری دا تے بٹن پتے کدے لائے ہوئے سن کڈیاں دے کدے بٹن لگے سن کڈیاں دے قربان جاواں مدنی تاجدار دی بارگاہ ہوئے ابو بکر بھی تشریف فرما ہون عمر پاک بھی بیٹھے ہون علی پاک بھی بیٹھے ہون ذرا اپنے اپنے تصور نو مدینے دے وچ لے چلو جڑے تے آئے ہوئے تے تسی اونج پہ لارے لو تے تسی بھی ذرا تصور بڑھاؤ مسجد نبوی والا تے سرکار ہون سامنے بیٹھے تے جناب صحابہ کرام دے رضوان اگے ہون تے جبریل آ جان تے آن کے چومن کرو سونیا اللہ سلام کر لیے تے اج تینوں بھی سلام کر لیے تے تیرے نال بیٹھے اس غلام نو بھی سلام کر لیے سونیا اللہ نے سلام کر لیے کوئی پنڈ دا چوری ہوے کوئی علاقے دا ایم ایل اے ایم پی ہوے جناب کوئی علاقے دا کوئی بڑا بندہ ہوے کسے نو سلام کر دے بندہ مان نہیں او یار فلاں چوری نے سلام کر لیے تے سب بندیاں نو دسے گا قربان جاواں جنوں ارشا والا رب پیا کر رہا ہے اودا کی شان ہوے گا تے زبان مصطفی وچوں آئی ہے ویکھو جی آزاد دیاں گلاں اچھا ایک اور بھی سوال والی گل ہے ساڈا کیتا یار بڑا سونا ہے میں اج سوچنا پیا سا میں کہ کیتا سونا ہے اب دیکھو نا تسی مسئلہ کہ جناب اہل سنت وال جماعت حنفی بریلوی اے بھی نال یاد رکھیا جی آ وچ ڈنڈی بھی مار جاندے جے اہل سنت وال جماعت دے سارے بن جاندے نا حنفی بریلوی بھی نال لا لیا کرو تھوڑا جہا تاکہ پتہ ہو جائے بندہ کیڑے عقیدے دے نال تعلق رکھدا ہے کیتا سونا کیتا ہے صحابہ نو مان لیا کہ نہیں مان لیا سبحان اللہ کسے صحابی دا انکار کیتا ہو جائے کرتا سنیا میں جزال حاصل ہے الحمدللہ سرکار کی شان کو ماننے ہیں کہ نہیں مانتے سرکار نو نور ماننے ہیں کہ نہیں مانتے سرکار نو بشر بھی ماننے ہیں نور بھی ماننے ہیں 1,40,000 نبیاں بھی ماننے ہیں محبت کی گل ہے کہ اشیاء دے بیعت دے گھر دے نوکر اس تو بڑی محبت کی گل ہے کہ اسی صحابہ نو بھی ماننے ہیں سرکار نو بھی ماننے ہیں اہل بیت نو بھی ماننے ہیں تے رب دے ولیاں نو بھی ماننے ہیں تسی ویکھ لو بڑے ایسے مسلک آ گئے جڑے اہل بیت نو نہیں منن گے تے صحابہ نو منن گے بٹ جڑے صحابہ نو منن گے او اہل بیت نو نہیں منن گے تے جڑے جناب اپنا اہل بیت تے صحابہ نو منن گے او ولیاں نو نہیں منن گے یعنی کہ کسے رنگ وچ کوئی نہ کوئی وچ نکل سکدا ہے لیکن الحمدللہ ایڈا سونا کیتا رب نے سانو دتا ہے اسی سارے نہیں مننے تے سارے یہ گلاں بھی کرنے ہیں میں مدینے دی گل سنا لگا مسجد نبوی ہے توجہ فرمانی بس گل شروع ہو گئی ہے میں نال کوشش کراں گا کہ قرآن پاک پڑھتے جاواں تاکہ گل بھی مکدی جاوے بابا موضوع لمبا ہو جانا ہے کیونکہ مہینہ ہی انہاں دا چل رہا ہے میرا دل ہے اسی پورا مہینہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گلاں کرنیاں بالکل کوئی اور گل ہی نہیں ہے ساری اللہ نے لیکن جنہاں نو رب نے عزت دتی ہوے رسول عزت دتی ہوے میں تساں کہوں نا سادے دے جملیاں وچ سادے دے لفظاں وچ کائنات دے پاک رسول دی بارگاہ دے اندر جبریل حاضر ہوئے حاضر ہو کے کہتے ہیں سونے مدینے والے اب دعا دے چہرے والے اب لے علی زلفا والے ماذا تے رہنا والے یا سیدیا چہرے والے سونے لج پالا اے اللہ دی طرف سلام لے کے آیا وا اے جڑے صحابہ تواڈے اگے بیٹھے نے انہاں واسطے نہیں بلکہ اے جڑا قبا پا کے بیٹھا ہے جن نے بوری دا لباس پایا ہے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے نے اللہ آکھیا وے سونیا تیرے تے بھی سلام ہوے اے تے بھی سلام ہوے اگلی گل بھی سواد علی آخر کملی والے سونے لاج والا اللہ نے سلام کر لیے اینو بھی سلام تو آنو بھی سلام کائنات دی بارگاہ دے اندر کرتے نے سونے حبیب دی بارگاہ دے اندر جبریل آندے نے اے کملی والے آ سونے لاج والا اج میں جڑا ایک رض لے کے آیا اے جڑا لباس صدیق اکبر نے پایا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا اج لباس پایا ہے خوشخبری ہے آسمان تے جتنے فرشتے نے اللہ نے سارے میں لباس پوا چھڑیا ہے کتنے صدیق دی شان تو لے جائے گی اللہ اکبر کبیرہ کہ کائنات دی مالک نے فرشتیاں نو آسماناں دے لباس پایا ہے اور جیدا چچا زمین
ہوے گی جی فرشتے سنت ادا کرن انہوں صدیق آکھدے نہیں کنے تے میرے صدیق پڑھ کے سنا رہے کہہ سکے جڑے بڑا مانتے ہیں انہوں نے انہوں صدیق پڑھن انشاءاللہ بڑا بڑا سودا ہے اللہ دی رحمت تے فضل نال لیکن بڑو نہیں ماڑے بندے چھوٹی جی گل کرنی کہڑی بڑی سنا لگیا ہن توجہ ایک کون صدیق ہے سلام لے کون والا جبریل ہے ایک دن انج بنیا ہے جے ذوق ہوے تے فجر دی نماز نہ پڑھیے تھوڑی جی او اے تے سارے پڑھن والے بیٹھے ہیں نا جڑا کوئی نہ پڑھن والا ہوندا تے چلو وہ پریشان ہوندا چنگا لگدا سی اسی تے پڑھن والے بیٹھے نا تے اے توجہ فرماؤ اے فجر دی اذان ہوئی ہے بڑی اذان کو کر لے جناب اے فجر دی اذان ہوئی ہے اے جبریل آئے مسجد نبوی مسجد کیڑی ہے اے بس بولنی گل تسی اپنے ذہن مدینے ہی رہ جاؤ اے مسجد نبوی ہے فجر دی اذان ہوئی ہے جماعت ہو گئی جدو جماعت ہوئی ہے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما عمر پاک تشریف فرما علی پاک تشریف فرما عثمان غنی بلال حبشی ایک جناب کافی زیادہ تعداد نال صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین بیٹھے نے سرکار نے نماز فجر پڑھا رہی ہے اپنا چہرہ اکبر غلامہ ول کر لے آئے جدو غلامہ ول چہرہ کیتا ہے آسمان بھی چھوڑے رہا ہے جناب آسمان تو ایک فرشتہ آیا ہے اگے بھی فرشتہ آیا ہوئی ہوتا ہے آج بھی ہو آیا ہے لیکن اگے تے دنے آتا ہے آج صبح دی نماز ٹائم آ گیا ہے آن کے ہاتھ پیر چومے چوم کے آندا ہے کملی والے اے سونے والا پالا اللہ نے سلام کر لیے اج میں تین سوال لے کے اپنی بارگاہ تو سیدھا تواڈے وال آ رہا ہاں اور والا کون ہے اور والا فرشتہ جبریل ہے اور والا کون ہے جبریل جبریل ہی ہوگا سمجھو اے جبریل آئے نے نوکر تے خادم آیا ہے جبریل آیا ہے خادم آدر ہویا ہے عرض کر رہا ہے کملی والے سونے اللہ پالا 1,24,000 دی بارگاہ چکموں پیش 1,24,000 1,00,000 کے کئی ہزار نبیوں نے کولون والا آیا ہے آدھا ہے سونے آدھے ایک عجیب سوال لے کے آیا فرمایا کی سوال ہے کملی والے رب آدھا ہے سلام ہوئے میرا بھی سلام ہوئے اے میرے پاڑے صحابہ بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو تے صحیح کیڑا بندہ روزہ رکھ کے آیا ہے کیڑا بندہ روزہ رکھ کے آیا ہے سوال لے آنے گا کیڑا بندہ روزہ رکھ کے آیا ہے سرکار فرمایا ہے لوگوں دسو تے صحیح صحابیوں دسو اج روزہ کنے رکھیا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہتے ہیں کملی والے میں تیرا دی نیت کوئی نہیں کی تھی روزہ تے جڑا نفلی روزہ رمضان نہیں رمضان نہیں صدیق دی شان جناب کو لگا دسن اے رمضان دا مہینہ نہیں ہے حضرت عمر پاک نے کملی والے میں تے نیت ایسا کوئی نہیں کی تھی تے نفلی روزے تے نیت شام نو کری دی ہے پھر روزہ اگلے دن ہوندا ہے ہن توجہ فرماؤ اے جدوں اینا سوال کیتا ہے اینی دیر دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے اے سونے والا پالا میں راتی نیت کر کے ستا سا صبح روزہ رکھ کے آیا سبحان اللہ جدوں دیکھا نا روزہ سرکار ابو بکر صدیق عرض کر ہن جبریل پھر عرض کرتے ہیں کملی والے کوئی اور سوال ہے کنے سوال سن تین ایک کملی والے دوسرا سوال پوچھو اے جڑے صحابہ بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو تے صحیح نا تواڈے وچوں کیڑا صبح صبح مسکین نوں کھانا کھوا کے آیا ہے تسی دسو پاندا ویلے کیڑا مندر والا جڑا آن کے کھڑکاندا ہوندا ہے کوئی ہے وے جناب جڑا پاندا ویلے آن کے آکھے او دو روٹی لا دے واسطے اس چلو روزے ہو نا پھر گل منن چا سکدی ہے کہ روزے نے تے یاد نے سحری کرنی ہے تے روزے بھی نہ ہون تے منگن والا آ سکدا نہیں تسی بس میرا مخاطب رہنا ہو اے جناب نبیوں نے سلطان نے فرمایا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا روزہ رکھ کے آیا ہے کملی والے میں ابو بکر دے درمیان رکھ کے آیا اللہ نے رسول فرمایا کیڑا تواڈے وچوں جڑا صدقہ کر کے آیا ہے کیڑا کسی نوں کھانا کھوا کے آیا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیر دوڑ نماز پڑھن واسطے آ رہا سا میں دیکھیا رستے دے اندر ایک جناب بندہ مسکین جا بیٹھا ہے آندا بھوک بڑی لگی ہے ابو بکر کو کھان واسطے دیو میں جلدی دے نال مینوں یاد آیا میں اپنے گھر دے اندر جدوں سحری کرنا پیا سا میری ایک روٹی بن گئی سی میں جا کے کملی والے روٹی اس مسکین نوں کھوا کے آیا تے عمر کیا کملی والے ایڈی صبح صبح ہن دیر چڑھے گا تے پھر کتے کوئی صدقہ کرات کران گے تے جدوں ابو بکر صدیق نے آکھیا تے عمر پاک ویکھن لگ پئے تے تیسرا سوال جڑا نا کیا بات ہے کاش کہ اسی انہاں دی سنت سمجھ آئیے اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے میں کھانا کھوا کے آیا تیسرا سوال سنو تے سن کے ایمان یاد تازہ کرو عرض کرتے ہیں
بیمار دا پتہ لگ کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ ویلے کسی دے گھر جا کے پتہ لیندا لوگ تے دنے نہیں جاندے تے زانا ویلے دی تے گل ہی دور دی ہے لوگ سکے بھرا دا جناب بندہ بیمار ہو جاوے تے اودا اسی پتہ نہیں لے جاندے اور نہیں ساڈی شان وچ فرق آ جانا قربان جاواں صداقت دے شان چ ایویں نہیں سی ابو بکر صدیق نے آکھیا کہ جڑے کام حضرت عمر فاروق نے آکھیا کہ جڑے کام ابو بکر صدیق کر گیا بڑیاں اوکھیاں راواں نے عمر چلن واسطے تے جے عمر جاوے تے حضرت علی آکھن اور جڑے کام عمر کر گیا نا یہ کام اور کوئی نہیں کائنات وچ کر سکدا یار ایویں نہیں انہاں دی شاناں ود گئیاں کچھ گل ہے سی انہاں وچ اللہ اکبر کبیرہ سرکار فرمایا کیڑا تواڈے چوں کسے بیمار دا پتہ لے کے آیا ہے حضرت عمر پاک کر دے کملی والے ہلے تے اذان ہوئی ہے ہلے تے چڑھیا ہے ذرا سویرا ہوندا ہے لو لگدی ہے پھر جاواں گے پتہ لے کے آواں گے اینی دیر دے اندر جناب ابو بکر صدیق کر دے کملی والے اے سونیا رج پالا میرا چچا لال پائی نہیں سی ٹھیک میں جو گھر وچوں نکلیا میرے دل وچ خیال آیا ہلے جماعت ہون وچ کافی ٹائم لگدا ہے جاندیا ہویا میں اودا پتہ نہ لے کے جاؤں سونیا میں اپنے گھر گیا پتہ لے کے آیا سرکار نے ایک مسکرائے آکھیا ابو بکر اللہ نے سلام کر لیے نالے آکھیا ابو بکر تو جنتی ہے جی بھی جنت دی بشارت رب دے تے جبریل لے کے آوے تے مصطفی فرمان انہوں ابو بکر صدیق آکھ دے ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے قبول کیتا کیا بات ہے جدن اسلام قبول کیتا کائنات دی سرزمین دے اندر سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی ابو بکر تے جناب سب تو پہلا تبلیغ کرنے والے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں تبلیغ کیتی اللہ اکبر کبیرہ جمن دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اوتھے قاضی دے نال ملاقات ہوئی عالم بندے نے جڑا بندہ کتاب دا علم رکھن والا ہوے اودوں ہلے قرآن پاک آیا یعنی کہ توریت زبور انجیل دے حافظ نوں عالم آندے نے جنہاں نے علم سیکھیا ہوے کتابی بندہ ہوے اے عالم دے نال ملاقات ہوئی ہے عالم ملے آئے جنہوں ویکھیا ایڈا سینو زمین سے راکھیا دس کتھوں جوان آیا ہے اس وقت ہلے کلمہ پڑھیا پہلا دی گل سنا لگا ہلے کلمہ نہیں پڑھیا کہ میں جڑا ہے مکہ دے اندر آیا اہل حرم دے وچوں رہنا بالکل جی اہل حرم دے اندر رہنا جڑے حرم پاک چلے تے نشیو نہ قبیلہ قریش جی بالکل قبیلہ قریش وچوں اچھا تے تمیم بن مرہ دے جڑا ہے خاندان بالکل جی تمیم بن مرہ دے خاندان دے اندر فرمایا اچھا لے پھر ان میں تینوں جڑا ہے ایک نشانی کس لگا میرا دل کرتا ہے تیرا اپنی قمیض دیتا چک میں تیرا پیٹ ویکھنا ہے میں ایک نشانی ویکھنی ہے جدو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیض اٹھائی ہے ناپ دے تلے ایک جڑا ہے کالے رنگ دا سیاہ رنگ دا تل ویکھیا آکھیا لے نوجوان تینوں مبارک ہوے اللہ دا رسول آ گیا ہے اللہ دے رسول نے جدو اعلان نبوت کرنا ہے سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی تو ہوے گا اس اسلام کی تبلیغ کرنے والا بھی تو ہوے گا اس دے نال غارے یار بھی مزار تو بنے گا آکھیا تیرے وچ نشانیاں نظر آ رہی ہیں میں پہلے کتاباں دے اندر پڑھیا ہے میرے رب نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل آکھیا جنہاں نے اپنا مال یار تو خرچ کیتا وے او دے تے رب بھی راضی ہو گیا ہے رب دا رسول بھی راضی ہو گیا ہے پتہ چلیا جدوں رب بھی راضی ہو جاوے رب دا رسول بھی راضی ہو جاوے حضرت ابو بکر صدیق دے دل وچ عشق مصطفیٰ دی شمع جل گئی ہے جڑا ہے جناب آپ کو پتہ چل گیا ہے آخری رسول آ گئے انہوں نے اعلان نبوت کرنا ہے جو محبت ہوئے تے جناب اس طرح نا سادے جے لفظ ترجمہ پڑھ لئیے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے سادے دے لفظاں جڑا کیتا تمہیں انہاں کیا ہے کہ سرکار دے عشق ہوئے کہ جڑے نیوے سن انہاں نوں اونچا کر چھڑیا جتھے ہنیرے سن اوتھے سویرے آ گئے جڑے جاہل سن علم والے ہو گئے نے تے جڑے جناب اسی طرح بھجے
پھر سن اللہ دے قرب وچ پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق جدوں اینی گل سنی ہن اینے جڑا اس عالم نے دکھایا آکھیا بیٹھ. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے, اینو کچھ شعر سنائے سنا کے جدوں ابو بکر صدیق نکلے نے آپ فرماؤندے نے ایک دفعہ ایسے گل نوں ایتھے لگا روکن توجہ فرمانی ہے. ابو بکر صدیق آدھے نے میں ایک درخت دے سائے دے تھلے بیٹھا ہویا ہاں, میں دیکھنا پیا وا درخت دی ایک شاخ اس طرح جھکدی پئی ہے, اے چکدیاں میرے سر تے آ گئی, آن کے نے میرے سر دا بوسا لیا ہے. جدوں شاخ نے بوسا لیا ہے میں شاخ میں بڑا حیران ہو گیا, میں درخت نال ویکھن لگا, ادھر درخت وچوں ہولی جی آواز ہوندی ہے, اے ابو بکر پریشان نہ ہو, آخر الزمان نبی دا یار ہے, اس وجہ تو تیرا بوسا لے رہا. آخر الزمان نبی نے جانے قوت کرنا ہے, سب تو پہلا تمہیں پڑھنے والا بھی تو ہوئے گا, سب تو پہلا مننے والا بھی تو ہوئے گا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی جدو گل سنیے آپ نے کی فرمایا, فرمایا درخت جدو اعلان نبوت کرنا ہے نا تو مینوں دس ضرور دے گی, مینوں دس ضرور دے گی. ادھر ہن جڑی گل ہوئی اے عالم کہہ رہا ہے کہ اے شعر نہیں تے اے شعر جڑا نا انہوں سنا دیتے تے آخرا ابو بکر صدیق آندے نے کہ یار دس تے صحیح کیویں دا رنگ ہوے گا, کی کوئی طریقہ کار ہوے گا, کی انہاں دا نام ہوے گا, مینوں کیویں پتہ چلے گا. انہاں کہا کہ تیرے بڑا قریب رہن والے ہون گے, تیرے سجن بھی ہون گے, دوست بھی ہون گے, تے نام انہاں دا محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں دا نام اسم گرامی ہوے گا, تے عبد المطلب جڑا ہے انہاں دے دادا جان ہون گے. تے گل اے وے کہ او جدوں اعلان نبوت کرن گے نا عمر انہاں دی 40 سال ہوے گی, تے تساں انہاں دے جڑا نا ہاتھ تے بیعت بھی کرنی ہے تے کلمہ بھی پڑھنا ہے. سبحان اللہ. تے ابو بکر صدیق ہن کی آندے نے ٹھیک ہو گیا. ایک تے اے گل ہو گئی, دوسری گل اے ہو گئی کہ درخت نے بھی خوشخبری سنا دی تھی, جے ذوق ہوے تے تیسری گل بھی نہ سنا دی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق آندے نے میں مکے پاک دے اندر حرم دی سرزمین تے مینوں نیند آ گئی, میں سو گیا. رات میں ستا میں خواب وینا پیا, خواب کی ویکھنا پیا, آسمان تو چن ٹوٹیا ہے, لوکاں دے گھراں دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ڈگ پیا ہے, لیکن پھر کی ہویا ہے وہ سارے چن دے ٹکڑے جمع ہو گئے نے, جمع ہو کے میری گودی دے اندر آ گئے نے. دیکھا وے کی دیران ہو گئے, راہ دے کول چلے گئے, جا کے آکھیا راہ میں خواب ویکھیے, راہ باندے ساڈے لم رکھن والے نے جڑا دسدا دوستا سکھدا, اے جا کے آکھیا میں خواب بڑی عجیب کون ویکھی, آکھیا کی خواب ویکھے, اس طرح ویکھیا چن میری گود دے اندر ہے. ادھر جناب ایک روایت کے مطابق اس طرح دا برکہ بن نوفل سی, اے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چچا ذات پائی سن. اللہ اکبر کبیرہ. اے ابو بکر صدیق نو آندے نے ابو بکر تینوں مبارک ہوے, ان قریب ہو ویلا دے وقت آ جانا ہے جدوں نبیاں دے سلطان, نبیاں دے امام, آخر الزمان نبی نے تیری گودی دے اندر اپنا سر مبارک رکھنا ہے. پھر وہ وقت آیا نا غار ثور دے اندر جدوں جناب سپ دے کھڈ دے کے ہڈی جناب نے رکھی سی, اپنی ہڈی رکھی, وہ وقت آ گیا تے جدوں سرکار دا چہرہ انور حضرت ابو بکر صدیق دی گودی دے اندر, کائنات دا چن سرکار حضرت ابو بکر صدیق دی گودی دے اندر, اے بشارتاں مل گئی. ہن کی ہویا, ادھر جناب یمن وچوں چلے آیا مکے پاک پہنچے, ابو جہل ہو گیا. انہیں کہا ابو بکر اور تینوں ایک گل میں عجیب دساں, جویں بندیاں دی اج کل ساڈے بھی انج ہوندا ہے نا, کوئی گل ہو جاوے نا تے بندہ کتے گیا ہوے تے جدوں آئے نا تے انہوں آندے نے یار ایک بڑی عجیب گل ہوئی ہے پنڈ وچ, تینوں میں او نہ دساں. تے ابو جہل کہندا ہے ابو بکر او یار ایک بڑی عجیب گل ہوئی ہے, میں تینوں او نہ دساں. ابو بکر آندے نے کی عجیب ہو گیا؟ انہیں کہا محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیتا ہوا نا, میں رسول بن کے آیا ہوں. تے حضرت ابو بکر صدیق نو گلاں یاد آ گئیاں جڑیاں پہلاں دیاں بشارتاں ملیاں ہوئیاں. سبحان اللہ. ہن کی ہویا, اے نہیں آکھیا ہے کہ نہیں میں نہیں مننا, نہیں, اسی وجہ تو رب نے کہا سی صدیق تو سچا ہے. سبحان اللہ. اے چل جایا جناب ابو بکر صدیق دے, چل جایا نبیاں دے سلطان دے گھر دے اندر تشریف. اچھا جی, اے حضرت ابو بکر صدیق بچپن تو لے کے جوانی تک, سرکار دی عمر 40 سال تے ابو بکر صدیق دی 38 سال ہی جدوں اعلان نبوت ہویا تے انہاں نے کلمہ پڑھیا تے سرکار دے گھر تشریف لے کے اوندے ہوندے سن حضرت ابو بکر صدیق. تے جدوں حضرت سیدہ خدیجہ دے نال نکاح ہویا نا اودوں بعد وچ بھی آئے سن. تے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ دی نے کہ ابو بکر ویکھے نا محمد بن عبداللہ نو بڑے عجیب جیاں آوازاں آندیاں نے,
تے میرا دل کردا تو ورقہ بن نوفل دے کول جا نا اس وقت تو اہل علم سن تے حالانکہ نبی تے پہلا بھی جانتے سن لیکن کمال سی نا وہ نبیاں دے سلطان دے متعلق دسیا نا کہ نبیاں دے سلطان گھر دے اندر تشریف لے کے آئے حضرت ابو بکر صدیق تے نبیاں دے سلطان جا رہے ہیں تے رستے دے اندر جڑا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال گفتگو کیتی تے آکھیا ابو بکر تینوں کنے گلاں دس دتیاں نے عرض کردے نے کملی والے گھروں پتہ چلیاں سن تے جدوں ورقہ بن نوفل دے کول گئے نا تے انہاں نے عرض کیتی کہ سونیا میرا دل کردا ہے کہ جدوں ہن تانوں آواز آوے نا تسی ٹھہر کے آواز نوں سننا تے پھر مینوں آن کے دسنا ہے تے جدوں سرکار آوازاں سنیاں گلاں سنیاں سن کے جا کے دسیاں نا تے ورقہ بن نوفل آندا سونیا میں تیرے قدماں دی خاک بھی نہیں قربان جاواں کملی والے اللہ نے تانوں نبوت رسالت دے منصب تے فیض فرمایا ہویا ہے تے ان قریب تواڈے تے وہی آਉਣ والی ہے یعنی کہ وہ اہل علم لوگ بھی اس گل دی نشاندہی کر کے گئے کہ ابو بکر صدیق ادوں بھی سرکار دے نال سجن ہوندے سن ہون کی ہویا ابو جہل آندا ہے ابو بکر صدیق نوں جا کے دسیا ابو بکر صدیق چلے نے سیدھا چلدے ہوئے نبیاں دے سلطان دے کوٹا کھڑکایا اندروں نبیاں دے سلطان کون ہے کملی والے ابو بکر آیا ہوں آ جاؤ اندر عرض کردے نے سونیا کی حال ہے ٹھیک ہو نبیاں دے سلطان فرمایا ٹھیک ہاں جتھے گئے سو ابو بکر ہی امن دے اندر ہے اوتھے کسی بندے نال تہاڈی ملاقات نہیں ہوئی کملی والے بڑے بندے نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا سارے بندیاں دی گل نہیں پیا کردا حالانکہ دسیا کچھ نہیں توجہ کرنی ہے جملیاں تے دسیا کچھ نہیں کملی والے بڑے بندیاں نال ملاقات ہوئی فرمایا بڑیاں دی گل نہیں پیا کردا جن نے تینوں شعر سنائے سن اس بندے دی گل سنا نہیں سانوں پتہ غیب کیوں آندے نے لیکن انہاں ضرور جاننے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں ابو بکر ہے جن نے شعر سنائے سن وہ دی گل سن کملی والے تھانوں کیویں پتہ چل گیا اوتھے تے بس اسی دو سا فرمایا جے مالک نے اوتھے تینوں گھلیا اس مالک نے مینوں بھی خبر دتی ہوئی ہے یہ نبوت تے عرض کردے نے سونیا تسی جدوں بھی اعلان نبوت کرو ابو بکر دی جان جان سب کچھ تواڈے تو قربان ہے یہ ابو بکر صدیق دی شان اگلی سورت جناب نو اگے اے جبریل حاضر ہوئے سن اگے سورت نابا آ گئی سورت نابا اے آخری آیات کے اندر خالق قدوس دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا کملی والے انہاں صحابیاں دے اندر اعلان فرما دیو اے جنگ دا موقع سو اس وقت ہے صحابیاں دے اندر اعلان فرما دیو جبریل حاضر ہو کے کہندے کملی والے سویا اعلان فرما دیو اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آیات زمن دے اندر اللہ اکبر کبیر حضرت نے بڑی سونی جڑا ہے حدیث سن نقل فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جڑا ہے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے عرض کردے نے کملی والے سونیا لجپالا اگر اجازت دیو تے میں جنگ کرن واسطے جاواں لجپال نبی نے فرمایا ہے اے ابو بکر تساں جنگ کرن واسطے نہیں جانا تساں ایتھے رہنا ہے اس وجہ کر کے فرمایا ہے اچھا ابو بکر تسی میرے کان ہو تسی میری اکھاں ہو تسی میری زبان کو جو فرمانی ہے اچھا تسی میرے کان ہو تسی میری اکھاں ہو کہ گل کس طرح ہے اے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں ابو بکر جو میں سننا وا صدیق سندا ہے جو میں ویکھنا وا صدیق ویکھدا ہے تسی میری جیڑا ہے تسی میرے آلے دوالے چار چفیرے جیڑا ہے میری حفاظت پہ کر دیو جے تسی ٹر کے تے پھر میں کدے نال گلاں کراں گا پتہ چلیا جیڑا یار دی حفاظت کردا وے اونوں صدیق اکبر آکھدے نے یہ ذوق ہوے تے سادے دے لفظاں دا ترجمہ پڑھا میں سادے دے لفظاں میں اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر صدیق نے جو سرکار فرمایا اے ابو بکر تساں نہیں جانا کس وجہ تو فرمایا جو میں محمد سننا وہ ابو بکر صدیق سن دے نے فرمایا جو میں سننا وہ ابو بکر تسی سن دے ہو تے تانوں میں اپنے کول دور کر سکدا نہیں ہاں اللہ اکبر کبیرہ اے تے جڑا ابو بکر صدیق دا عشق تے جذبہ کیا ہے آپ بڑی محبت دے نال آندے نے آپ فرماتے نے لجپال مرانگے نال تیرے آ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੂਰਤੁਲ ਲੈਲ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੀ ਅਸਬਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸਈ ਜੰਨਹੁ ਅਲ ਅਤਕਾ। ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਆਇਤ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਸੂਰਤ ਲੈਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਸੌਫ ਯਰਦਾ, ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਦੀਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ihsan ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ihsan ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਹੈ ਇਸ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ? ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਜ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਦੀਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ। ਕਬੂਲੇ ਇਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਵਾਕਿਆ ਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਦੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਦੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 3 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ کہ علی بھی صدیق آکھیا ہے، نبی بھی صدیق آکھیا ہے، جبریل بھی صدیق آکھیا ہے تے خدا بھی جبریل صدیق آکھیا ہے۔ اس سارے نے کیویں صدیق آکھیا ہے؟ بس میں کوشش کراں گا چھیتی ہون گل میں مکا دے آخر تے باقی پھر اگلے جمعے اے نبیاں دے سلطان نے ارشاد فرمایا صحابہ نو کہ اج ایک صحابی نو فرمایا کہ جاؤ جا کے نا اعلان کرو اج سارے صحابیاں دا کھانا میرے گھر دے اگے ویکھو جی صحابہ کرام سرکار دا کھانا پکاؤندے نے تے اج سرکار صحابیاں دا پکا رہے نے۔ کڈے خوش قسمت لوگ ہون گے جڑے بدعا دے مکڑے والے دے گھروں کھانا کھان چلے ہون۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ ہن کی ہویا کہ ادھروں صحابہ چ اعلان ہو گیا ہے تے صحابہ کرام آنا شروع ہو گئے، آن کے بہ گئے۔ نبیاں دے سلطان دے ہاتھ وچ سن روٹیاں دے ٹکڑے۔ فرمایا کہ صحابیوں گل اسی طرح ہے آؤندے جاؤ ایک ایک ٹکڑا لیندے جاؤ تناول فرماندے جاؤ تے بعد وچ پھر کھانا بھی ہوے گا۔ کھانا بعد وچ کھانا پہلا ایک ایک ٹکڑا سارے لیندے جاؤ۔ ذوق ہوے تے پھر اس منظر نوں نہ پڑھیے تھوڑا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پاک آئے نے اللہ کے رسول نے ایک ٹکڑا دیتا ہے، علی پاک آئے نے ایک ٹکڑا، جناب حضرت عثمان غنی آئے نے ایک ٹکڑا، صحابہ اکرام ایک ایک ٹکڑا دیندے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام چلتے جا رہے ہیں۔ ان دیر وچ ابوبکر صدیق آ گئے نے ایک ٹکڑا عطا فرمایا ہے۔ ابوبکر صدیق نے ایک ٹکڑا کھا لیا ہے، ٹکڑا کھا لیا ہے، تھوڑے جے قدم اگے چلے فرمایا صدیق ٹھہر جاؤ نا ایک ٹکڑا اور لے لو، ایک ٹکڑا اور لے لو۔ اے حضرت ابوبکر صدیق نے جڑا ہے دوسرا ٹکڑا کھا لیا تے تھوڑے جے قدم پھر چلے، سرکار فرمایا ابوبکر ٹھہر جو تیسرا بھی ملے۔ سبحان اللہ۔ اتنے ٹکڑے کھا دے۔ ہن کی ہویا جدوں صحابہ کرام سارے دے دیتے، صحابہ کرام عرض کردے نے کملی والے آؤ اے سونیا لجپالا حکمت سمجھ نہیں آئی، تساں سارے نو ایک ایک ٹکڑا دیتا ہے، ابوبکر نو تین کیوں دیتے نے؟ آپ نے فرمایا صحابہ سنو پہلا ٹکڑا جدوں میں دیتا وے اے جبریل آئے نے آن کے آکھیا اے کملی والے اے سچا وے اے صدیق میرے نام دا ایک ٹکڑا دے دو۔ فرمایا ٹکڑا جبریل دا دیتا، اس تو بعد پھر ویکھیا ہوا دے اندر ایک اور بلند آواز آ رہی ہے، میکائیل آ رہے نے آن کے آندے نے کملی والیا سونیا لجپالا بدعا دے چہرے والیا بلے دیا زلفاں والیا مازاق دے رہنا والیا یاسین دے شیرے والیا اے جبریل دے نام دا ایک دیتا جے میں میکائیل بھی عرض کرنا وا اے صدیق سچا ہے میرا بھی ایک ٹکڑا ابوبکر نو دے دو۔ ہن اے جبریل بھی کہہ دیتا سچا ہے۔ ہن جناب کیوں آئے؟ سرکار فرماندے نے جدوں تیسری باری آئی ہے میں ہن ویکھیا اے فرشتہ تے کوئی نہیں آنا، فرشتہ تے کوئی نہیں آنا، ادھروں جناب خدا بندے توحید دا پردہ ہی لے آوے، توحید والے رب دا پردہ ہی لے آوے۔ میں آسمان دا نظر کیتی ہے عرش خدا کو آواز آ دی ہے اے سونیا دعا دے چہرے والیا میرے حبیبا ایک
جبریل سچا کہن، محبوب سچا کہن، سارے سچا کہن، عرشاں والا رب سچا کہے وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام باقر امام جعفر صادق نے پتر، حضرت امام جعفر صادق امام علی اور حضرت علی حضرت محمد، حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین، توجہ فرمانی میرے والے، حضرت امام حسین دے دوترے پوترے کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام باقر دی بارگاہ وچ بندہ آیا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے امام باقر میں ایک سوال لے کے آیا، فرمایا پوچھ کی پوچھ رہا ہے؟ جی اہل بیت کا ذکر نہ ہوئے تو صحابہ بھی مکمل پھر نہیں ہو سکتے، صحابی مکمل ہی انہاں دے ذکر دے نال۔ اے آخری گل ہن آسن دے موضوع دی، اے حضرت امام باقر دی بارگاہ وچ اے ضرور ایک مسئلہ ہے، فرمایا پوچھ کی مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ اے تلوار کو اسی سونا لا سکنے ہیں کہ نہیں؟ تلوار مزین کر سکنے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار دی مٹھ سونے دی لائی ہوئی سی، لہذا صدیق دی سنت دے تسی بھی تلوار نو سونا لا سکتے ہو۔ بندہ کوئی بے ایمان سی نا، آندا ہے کہ امام باقر کی نہ لین دے ہو، ابو بکر صدیق دا، ابو بکر صدیق دا جدو تیسری دفعہ بولے نا وہ بندہ بولیا، امام باقر جلال وچ آ گئے، غصے وچ آ گئے، آکھیا ہے سن میں اس رب دی ذات دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا، جے ابو بکر سچا نہیں کائنات وچ کوئی بھی سچا ہے ہی نہیں۔ آکھیا جے ابو بکر نہیں ہے سچا، اس رب دی ذات دی عزت دی قسم ہے پھر کائنات وچ سچا لب بھی کوئی نہیں سکتا ہے۔ یہ گل حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم میں فرمائی ہوئی سی۔ بندہ حاضر ہویا ہے، حاضر ہو کے عرض کردا ہے یا علی دسو تے صحیح جڑے تواڈے یار نے انہاں دا کی کمال ہے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا سارے بے مثل تے بے مثال نے۔ بندہ آندا ہے ابو بکر دے متعلق کی خیال ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ہے، فرمایا ابو بکر بھی سچا ہے، میرے خدا دا فرمان ہے ابو بکر سچا، جبریل دا فرمان ابو بکر سچا ہے، مصطفیٰ دا فرمان ابو بکر سچا ہے، میں علی بھی آکھنا وا ابو بکر جیا سچا کائنات وچ کوئی نہیں۔ پتہ چلیا جنہاں دی صداقت دا بیان رب خود فرماوے، جبریل کرے، علی کرے، کائنات دے ذرے جی صداقت دی گواہی دین، اس سچے نو نہ منیے تے بندہ مکمل ہو سکدا۔ اللہ دی بارگاہ چ دعائے بالغ سمجھ دی توفیق دے۔ موضوع بڑا سی لیکن ہن اگلے جمعے پھر سے وما علینا الا البلاغ۔